الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری ہونے والے اس درس میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا جو ہمارا عنوان ہے، حجر اسود۔ حجر بولتے پتھر کو، اسود بولتے ہیں کالا کو، کالا پتھر کو بولتے ہیں حجر اسود۔ یہ دنیا میں جب بھیجا گیا تھا، جو ہمارے پاس تاریخ ملتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابراہیم علیہ السلام کے، یہ دونوں تاریخ ملتے ہیں، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جب ہم کتاب پڑھیں گے، اس کے اندر آپ نے تفسیر لکھا، حجر اسود کے تعلق سے تفسیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجا گیا، حضرت حوا علیہ السلام کو، تو ان کو شک ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرا نہیں کرا، یہ شک ہو رہا تھا بار بار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے کہا کہ اے آدم، اس پتھر کو لے، یعنی جنت سے آیا ہوا پتھر، اور اس کی ایک حدیث بھی ہے، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ یہ پتھر کو لے، اگرچہ تو کبھی گناہ کرتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر اور توبہ کر، اور سمجھ جا اگرچہ یہ سفید پتھر کے اندر کالا دھاپ آ گیا تو تیری گناہ معاف ہو گئے۔ یہ سمجھنے کے لیے سفید پتھر کو دیا گیا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پتھر پہلا سفید تھا، جب یہ ابن آدم کے چھونے کے وجہ سے، ہم جاتے ہیں نا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو چھوتے، اس کو کس کرتے، یہ تمام کام کرنے کی وجہ سے ابن آدم کے وجہ سے، یعنی آدم علیہ السلام کے بچوں کے چھونے کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا، ان کے گناہوں کو چوس چوس کر یہ پتھر کالا بن گیا۔ آج اس کو ہمیں بولتے ہیں سنگ اسود، حجر اسود، سنگ بھی بولتے ہیں پتھر کو، اسود بولتے ہیں کالے کو، لیکن جب یہ آیا تھا سنگ ابیس تھا، ابیس بولتے سفید کو، اور آج حجر اسود کے شکل میں باقی رہ گیا۔ اور یہ کہاں سے آیا؟ ایک روایت ڈائریکٹ ملتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام آ کے دیے، اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی جب تعمیر کی، اس پتھر کو اس کی جگہ پہ رکھ دیے۔ لیکن کعبۃ اللہ کے سب سے پہلے بنیاد ڈالنے والے کون تھے؟ ابراہیم نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتایا گیا تو انہوں نے کنسٹرکٹ کیا، مسجد کی شکل میں پتھر جوڑ جوڑ کے جو ہے گھر کی شکل میں بنے، لیکن سب سے پہلے بیت اللہ کی جو کنسٹرکشن کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اور اس کی ایک پیاری حدیث ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہے، کتاب الانبیاء صحیح البخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3364 سے 3366 تک جب آپ پڑھیں گے، فرمایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں بنی گئی سو مسجد کون سی ہے؟ وہ بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور آج کونے کونے سے لوگ جا کے اس کے اطراف طواف کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے فرض کیا گیا۔ تو اس گھر کے اندر حضرت آدم کو یہ پتھر دیا گیا، اور حضرت آدم اس پتھر کو روتے روتے دعا کرتے تھے، اور وہ پتھر آہستہ آہستہ کالا دھاپ لے لیتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ ایک روایت ملتی ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ کے اندر۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا، تو یہ پتھر کو ایسٹ کارنر میں، یعنی مشرق کی طرف جو ہے، جو رخ کر کے رہتا ہے، جو کونا، اس کے اندر رکھ دیا، اور آج بھی یہ پتھر اسی جگہ پہ رہیں گا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، ابھی نبوت نہیں ملی، مکہ والے کیا کریں، پرانا جو کعبہ کا شکل تھا اس کو پھوڑ ڈالے، بھی نئے سے بنے۔ جب یہ نئے سے بننے کے بعد یہ حجر اسود کو رکھنے کا مرحلہ پیش آیا،
سیرت کے اندر یہ بات ملتی. اب آپ پڑھیں گے الرحیق المختوم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بہتر کتاب الرحیق المختوم میں لکھا گیا ہے، جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں. تو کہا گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 35 سال کی تھی، ابھی 5 سال میں ان کو نبوت ملنے والی تھی، ایسی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی مکہ والے لڑنے لگے کہ یہ حجر اسود میرا خاندان والے رکھنا، بولے تو میرا خاندان والے رکھنا، پورے خاندان لڑنے لگے. تو کسی نے صلاح کیا، مشورہ دیا کہ کل صبح سورج نکلتے ہی مغرب کے طرف سے جو شخص آتا ہے اس کے ہاتھوں میں ہم یہ فیصلہ دے دیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گا ہم سب کو مان لینا چاہیے. اور ایسا ہی ہوا، مغرب کے طرف سے جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف آئے تو لوگ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، سچے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں گے وہی مانیں گے بول کے سمجھ گئے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم ایسا کیا، ایک فیصلہ کیا کہ ایک چادر کو بچھایا جائے، حجر اسود کو بیچ میں رکھا جائے، اور مکہ کے تمام بڑے بڑے قبیلے خاندان کے جو لیڈرز ہیں ان سب کو بلایا گیا ایک ایک ہاتھ اس چادر کو پکڑنے کے لیے. آخر کار وہ تمام لوگ چادر پکڑ کے کعبۃ اللہ کے پاس لے کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس جگہ سے، اس چادر سے اٹھا کر مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کے اندر جو ہے رکھ دیا. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جو ہے آج جس جگہ پہ کعبۃ اللہ اور اس کی مشرق کی کونے میں حجر اسود کو رکھا گیا، وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جگہ پہ رکھا گیا. یہ حجر اسود کے تعلق سے جب بات آتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 878 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے 2 پتھر بھیجے، ایک حجر اسود، دوسرا مقام ابراہیم. یہ 2 ایسے پتھر ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کی روشنائی چھین لی. اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنائی نہیں چھینتا تو یہ دونوں پتھر کی روشنی کی وجہ سے مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ پورے اجسام، پورے جسم جو ہیں، پورے باڈیز جو ہیں چمکدار ہو جاتے، روشندار ہو جاتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں from east to west all the bodies, all the objects present in between, they will be dazzling due to the light proclaimed by Allah subhanahu wa ta'ala. حجر اسود اس طرح سے کہا جاتا ہے، حجر اسود کی وجہ سے مشرق اور مغرب چمک اٹھ جاتا تھا بولے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنائی کو چھین لیا، یہ کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ ایک لفظ یہ بھی آ گیا حجر اسود کے ساتھ مقام ابراہیم. جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے نا، ایک تو حجر اسود تو ہو گیا، دوسرا مقام ابراہیم. مقام ابراہیم بیت اللہ سے تھوڑی دور پر جس جگہ پہ آپ کو حجر اسود لگا ہوا رہتا، اسی کے ڈائریکشن میں ایسٹ سائیڈ مقام ابراہیم بھی دکھتا. آج اگرچہ آپ آن لائن میں چیک کریں گے، گوگل میں چیک کریں گے تو ایک گولڈن فریم لگا کے جو ہے مقام ابراہیم کو رکھایا گیا، تو جس کے اندر ایک ایسا چھوٹا سا پتھر رہتا جس کا ڈائمنشن جو ہے 40x40 سینٹی میٹرز ہیں، 20 سینٹی میٹر ہائٹ ہے، چھوٹا سا پتھر. کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک بھی تھے، یعنی جب یہ دنیا میں بھیجا گیا تو وہ اس وقت نرم تھا، اور حضرت ابراہیم اس کے اوپر ٹہر کر بیت اللہ کی جو ہے کنسٹرکشن کرتے تھا، بیت اللہ کی جو ہے تیاری مطلب اس کو بناتے تھا. جب بیت اللہ بناتے گئے، اینٹ رکھتے گئے، اونچا ہوتا تھا وہ پتھر. یہ جنت کا پتھر حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. اور جیسا بھی یہ پتھر اونچا ہوتا، ضرورت کا حساب سے جو ہے یہ مقام ابراہیم والا پتھر اونچا ہوتے جاتا، جس جگہ پہ سیڑھی کی ضرورت نہیں تھی. یہ بتایا جاتا ہے روایتوں کے اندر. اور آج جائیں گے آپ، چھوٹا سا ہلکا سا پتھر ایک فریم کے اندر، ایک ڈوم کے اندر رہتا، گولڈن ڈوم کے اندر، یہ مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسا پتھر تھا جو جنت سے لایا گیا. اور حکم ملتا ہے قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 125 میں. فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اے میرے نبی، جب بھی آپ اور آپ کی امت طواف پوری کر لے، مقام ابراہیم کو آپ مصلی بناؤ. یعنی مقام ابراہیم کی برکتیں ہیں، مقام ابراہیم جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اس کی برکتیں ہیں. آپ اس پتھر کے پاس جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھو. اور آج یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. جو بھی شخص کعبہ کے اطراف جو ہے طواف کرتا، فوراً آ کے مقام ابراہیم کے پاس ٹھہر کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا.
یہ سنت مؤکدہ کہا گیا ہے، اور ایسا ہر شخص کرتے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس جگہ کے فضیلت کو بتانے کے لیے، اس جگہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنے برکتیں رکھی ہیں اس پتھر کے پاس، یہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس جگہ پہ جا کر آپ 2 رکعت نماز پڑھو بولتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب آپ عمرہ کے لیے جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے، ضرور اس کا خیال کیجئے گا، اور آپ کو باضابطہ صبح گائیڈ کرتے ہیں، آپ پڑھ لیتے بھی انشاءاللہ۔ تو یہ اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب آئیے حجر اسود کے پاس۔ حجر اسود ایک ایسا مقام ہے جس کے ذریعے سے اس کے طرف شکل، یعنی اپنے چہرے کو اس کے طرف کہتے بھی اللہ اکبر پڑھ کر طواف کو شروع کرتے ہیں، اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں طواف شروع کرتے ہیں، سرکیومیمبلیشن دا کعبہ، یہ کام شروع کرتے ہیں، یہ حضرت اسود کے پاس سے نکل کر پھر 7 چکر کاٹتے اور حجر اسود کے پاس آ کے طواف کو روکتے، پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں 2 ایسے پتھر ہیں جو جنت سے لائے گئے، یہ حجر اسود کے ساتھ آتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پتھر بابرکت ہے، ہمارے جو ہے ہمارے گناہوں کو چوستا ہے کیونکہ اس کے پاس بہت طاقت ہے، ایسا نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حجر اسود کو دیکھیں چومو، اس کو چوم کر طواف کو شروع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ والے سال حجر اسود کے پاس گئے تھے، آپ نے اس کو چوما اور طواف کو شروع کیا۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق گئے حج کرنے کے لیے، بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کر کے آئے، تو دونوں میں شکل بتائی۔ جب آپ حجۃ الوداع کے پاس تھے تو آپ نے جا کر، چاہتے تو نبی تھے جا کے بوسہ دیتے سکتے تھے، وہاں سے شروع کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے کیا کہ اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے، آپ کے پاس ایک آسا تھا، آسا بولتے ہیں ایک ایسا چھڑی، ایک لکڑی، تو یہ لکڑی کو جو ہے حجر اسود کو ٹچ کرتے ہیں، اور جس جگہ پہ لکڑی ٹچ کرا اس کو اپنے منہ کے پاس لے کے بوسہ دیتے، چما دیتے ہیں، اور اللہ اکبر پڑھ کر طواف کو شروع کریں۔ یہ اس لیے بتایا گیا کہ بھیڑ زیادہ ہو جائیں گی، جب قیامت سے پہلے بہت سارے لوگ ہوں گے، ہر ایک کو جا کے چوم کے شروع کرنا بولتے ہیں ممکن نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو اسی وقت بتا دیا کہ آپ اگرچہ اس کو نہ چوم سکیں تو کم سے کم آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو ٹچ کرو اور اس کو بوسہ دے کے اللہ اکبر کہتے طواف شروع کرو۔ نہیں آپ کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ کو اشارتاً اپنی شہادت کی انگلی کو جو ہے، یا پھر آپ کے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سی چھڑی وغیرہ آ جائے، لکڑی وغیرہ آ جائے، تو اس کو اس کے طرف دکھائیں اور اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کرے، اور پورے 7 چکر کے پاس یہی عمل کرے۔ تو یہ بتایا جاتا ہے سنت طریقہ۔ سب سے پہلا بوسہ دینا، چما دینا سب سے بہتر ہوگا، نہیں ہے تو اس کو ٹچ کرنا، کسی چیز سے ٹچ کر اس کا بوسہ لینا۔ اگرچہ وہ بھی نہیں ہے تو ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے آپ طواف کر سکتے، شروع کر سکتے اور ختم کر سکتے۔ یہ آپ کو طواف کا شرط بتایا جاتا ہے حجر اسود کے تعلق سے۔ اور حجر اسود کے تعلق سے ہمارے ہندوستان میں غلط فہمی ہے، دیٹ از اے شیو لنگم بولتے۔ دیکھیں نا آپ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ جو ہے، بیت اللہ کے اندر شیوڑی کا لنگم ہے، تو اس کے اطراف جو ہے مسلمان گول گھومتے رہتے، مطلب وہ بھی شیوا کے پرستش کرتے بول کے یہ بیکار بے بنیاد باتوں کو جو ہے لوگ پھیلانے لگے۔ ان کے جو پنڈت ہیں، ان کے پنڈت بھی اپنی کتابوں میں اسی بات کو لکھے، خاص کر کے پنڈت شری روی شنکر اپنی کتاب میں یہی بات لکھا کہ یہ شیو لنگم ہے، جو مسلمان جو ہے شیوڑی کے لنگم کو بوسہ دیتے ہیں، چما دیتے ہیں اور اس کے اطراف گھومتے ہیں، ایسا کہا گیا، حالانکہ یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی نص جو ہے اسلام کے تاریخ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، یہ تو بس ایک پتھر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی بڑی پیاری بات ثابت شدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، آپ جب حج کے لیے گئے تو تمام امت کو پرنور آواز کے ساتھ، پرزور آواز کے ساتھ اس کالے پتھر کے پاس جا کے کہنے لگے کہ اے کالا پتھر، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میں نے میرے نبی کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا، نہ تو مجھے کچھ فائدہ کر سکتا ہے، نہ تو کچھ میرا نقصان کر سکتا ہے، میں نے تو تجھے اس لیے چوما کیونکہ میں نے میرے نبی کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہاں پہ بات کلیئر ہو گئی کہ کالا پتھر ہے، اٹس اونلی پتھر،
It's only stone. It does not have any type of invisible powers with it. کچھ بھی اس کے پاس طاقت نہیں ہے. ورنہ تو ہمارے لوگ آج کپکی مر گیا سو ولی کے بھی چھوڑنا نہیں ہے. آج وہ پتھر میں طاقت ہے کو بولے تو دھول کر ڈالتا تھا کہ شاپ جا کے وہاں یہاں پہ مر گئے سنوں کو چھوڑنا نہیں ہے. یہاں مردہ ہوگا رہے کب کے دفنا ڈالے رہے بول تو گول اطراف ہانچ پڑ کے رہتے ہیں صبح سے شام تک. اب وہ پتھر کو اتنا پاور ہے نہیں تو پتھر ہماری سنتا ہے بولے تو ہمیں بھی وہاں رہتے تھا. اور ہمیں بھی ایسے کہ عقیدے رکھے تو غیروں میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے. پتھر اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو میں بولنا چاہوں گا. صحیح مسلم جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3066 3067 to 3069 امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ اے پتھر تو پتھر ہے, نہ تو میرا نفع کر سکتا نہ کوئی نقصان کر سکتا. میں تو صرف تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میں نے میرے نبی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا. بس ہو گیا ختم, اس سے کوئی طاقت نہیں ہے. لیکن اللہ کے حکم سے وہ پتھر کالا اس لیے ہو گیا کہ کیونکہ لوگ ابن آدم کے غلطیوں کو وہ چوستا تھا, لیکن اب نہیں. شاید ہوں گا اب بھی, واللہ عالم, اس کے اندر کوئی ایسی صفات نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجر اسود کو 2 آنکھ 1 زبان دے گا. سبحان اللہ. حجر اسود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن 2 آنکھ اور 1 زبان دے گا, اور وہ اس آنکھوں سے اس زبان سے جس نے اس کو چوما, جس نے اس کو چھوا, ٹچ کریا, ان سب کے تعلق سے گواہ دے گا. بولے یعنی قیامت کے دن ہونے والے تعلق سے ہیں. اور یہ بھی گواہ دے گا کہ یہ مجھے کس نیت سے چوما, کون سے نیت اس کے اندر ہے. ان کیا مشرک ہیں یا پکا مومن ہے. یہ اس لیے چوما کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت تھا بول کے چوما, نہیں تو یہ میرے اندر طاقت ہے بول کے چوما بول کے. ایسے کہ کئی سارے عقیدے بن سکتے. ان تمام کے تعلق سے حجر اسود جو ہے قیامت کے دن گواہ دے گا. تو اس لیے حجر اسود کے پاس جب جائیں گے نا, کون سی نیت لے کے جانا, بس وہ تو پتھر ہے, ہمیں صرف اس کو اس لیے چومتے ہیں کیونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ تیج نہ وہ مجھے نقصان کر سکتا نہ میرا, نہ مجھے کوئی فائدہ دے سکتا, یہ تو پتھر ہے بول کے سمجھ کر اس کو چومنا, کیونکہ یہ سنت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یاد رکھیے گا. تو آئندہ سے جب آپ حجر اسود کے پاس جائیں گے تو ایک کام کریے گا, حجر اسود بس پتھر ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن اس کی حقیقت کو جو ہے اسلام گواہی دیتے. پتھر یہ صرف پتھر ہے, لیکن اسلام میں اس کا مقام بتایا گیا. مقام ابراہیم تو پتھر ہے, لیکن اسلام میں اس کا مقام بتایا گیا عزت. اور یہ جو صفا اور مروہ ہے کیا ہے, وہ پتھر ہے, پہاڑ ہے, لیکن اس کا بھی جو ہے فضیلت بتائی گئی. ہر حاجی کو جا کے, ہر عمرہ کرنے والے کو, ہر حج کرنے والے کو جا کے کہا گیا اس کے درمیان میں آپ چکر کاٹو. بولے کیوں, یہ تو صرف پتھر ہے نا. یہ اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ اس کی اہمیت کس وقت سے, کس نبی سے, کس عورت سے, کس رسول سے جو ہے جڑی ہوئی چیز ہے. اس تاریخ کو آپ کو بتانے کے لیے, ان کے قربانیوں کو آپ کو بتانے کے لیے آپ کے اندر اس کو شرط بنا دیا گیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 150 پر 9 میں, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. پہاڑ تو ہے نا جی, صرف پہاڑ ہے, لیکن یہ کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ میری نشانیاں ہیں, کیونکہ میری بندی حضرت ہاجر نے صفا اور مروہ کے درمیان میں گھوما تھا. یہ اللہ کا نشانی ہے, جاؤ آپ بھی وہی کام کرو بولتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہ آپ یاد رکھیے, پتھر اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کو ببرکت بنا دیا تو اس کی بھی اہمیت بن جاتی. اب ہم تو انسان ہیں, اگرچہ ہم اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیے آپ کا بھی نشان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نسل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوڑ دیں گا. اسی لیے آب زمزم جو کو ہمیں حضرت اسماعیل حضرت ہاجر کے واقعات کو یاد دلاتا ہے, حجر اسود حضرت ابراہیم حضرت آدم کے واقعات کو یاد دلاتا ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جو واقعات ہیں اس کو تاریخ کو یاد دلاتا ہے. اسی لیے میں نے اس کو سمجھا تھا کہ یہ 2 ٹاپک آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھ دے تاکہ ہم اس تاریخ کو جان سکے. میں امید کروں گا کہ آج کو
آج جو ہے جو بات کہی گئی آپ کو صحیح معنی میں سمجھ، اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا اور ہمارے طرف سے اس عمل کو قبول فرما، اور ہم نے جو وقت یہاں پہ گزارا مولا کریم اس وقت کو بابرکت بنا ہمارے زندگی کے لیے اور آنے والے زندگی کے لیے، اور قیامت کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی اس کا اجر ہم سب کو بھرپور عطا فرما۔ وما توفیق اللہ باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔